السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں جس کی ایک کڑی، جس کا ایک جز پہلا حصہ آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، یعنی کہ عاشق جنات اور اس کی علامات۔ میں پہلے ایک ویڈیو اس سلسلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات، اس کی پہچان اور اس کا علاج کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، جنات کی پیدائش کس چیز سے ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے کہا، سب سے پہلی چیز بات کرتے ہیں کہ جنات کی پیدائش کے تعلق سے، کہ جنات کی پیدائش کس چیز سے ہے یا جنات کس چیز سے بنے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں جنات کے سلسلے میں، تو قرآن کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے قوم جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا ہے، جو لطیف ہوتی ہے اور سخت بھی ہوتی ہے، جھنجھوڑنے والی، اور جو ہے یہ لطیف ہوتی ہے اور ملائم ہوتی ہے، اور اس کی جو تپش پڑتی ہے یا اس کی جو چوٹ پڑتی ہے وہ سخت پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے اس کو آگ کی لو سے پیدا کیا ہے، قوم جنات کو۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ جنات کی جو پیدائش ہے وہ آگ کی یا گرم مادہ ان کا ہوتا ہے، آگ سے ان کی پیدائش ہے۔ اور اگر یہ مریض پر مسلط ہو جائیں تو مریض کے اندر کیا کیا علامات ہوتی ہیں، کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بعض مرتبہ اگر مریض عاملین کے پاس جاتا ہے تو عاملین اس پر کچھ پڑھائی کرتے ہیں، تو جیسے ہی پڑھائی شروع کرتے ہیں تو مریض کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور مریض کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہونے لگتی ہے، یعنی اس کا رونا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا ہنسنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ کپ کپانا شروع کر دیتا ہے، اور بعض مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ حاضر نہیں ہوتے بلکہ اس کے کاندھے بھاری ہونے لگتے ہیں، یا اس کے سر بھاری ہونے لگتا ہے، یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے شانوں میں، کاندھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، شولڈر جو ہے درد محسوس کرتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد بہت تیزی سے اٹھتا ہے اور تیزی سے ختم ہو جاتا ہے، اور دل بہت تیزی سے بعض مرتبہ گھبراتا ہے، کبھی زیادہ تیز نہیں ہوتا، ہلکا ہوتا ہے، اور دل بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ علامات جنات کی جسم کے اندر حاضری کی ہوتی ہے، کہ جب جنات جسم میں حاضر ہو جاتا ہے تو پھر مریض کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ عاملین جب پڑھائی کرتے ہیں تب پتہ لگتا ہے، تو ان کے تاثرات جب جسم پر محسوس ہوتے ہیں تو یہ علامات ہوتی ہیں مریض کے اندر حاضری کی۔ بعض مرتبہ حاضر ہو کے بول جاتے ہیں، بعض مرتبہ چھپ جاتے ہیں، حاضر نہیں ہوتے، کچھ وقت کے بعد پھر حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر مریض کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ان کی ہوتی ہے، بہت زیادہ مکاری کرنا ان کی فطرت ہے۔ اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے علاج کی۔ تو علاج کے لیے بہت سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی عامل ہے تو اس نے جو اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کی پڑھائی کرتا ہے اور مریض پر حکم لگا کے دم کرتا ہے۔ بار بار جب دم کرتا ہے تو پھر جو ہے حاضر ہو کے ان سے قول و قرار کر کے اور ان کو جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور وہ آنے کے لیے کہہ جاتے ہیں کہ اب ہم اس مریض پر حاضر ہو جائیں گے۔ تو بعض مرتبہ وہ چلے جاتے ہیں جڑ سے، کچھ خبیث بعض مرتبہ جنات ہوتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں، پھر دوبارہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو کہا جائے کہ یا تو آپ چلے جائیں، اگر نہیں جائیں گے تو پھر میں پڑھائی کر کر کے آپ کو ختم کر دوں گا۔ تو اس صورت میں عاملین
جو ہے بار بار روزانہ پڑھائی کریں اگر عاملین ہیں، خاص طور سے ہمارے روحانی کورس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ چاہیں تو یہی طریقہ اپنا سکتے ہیں جو انہوں نے چلے کیے ہیں، جو عمل کیے ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بار بار پڑھائی کریں اور اس پہ حکم کرتے رہیں، لگاتے رہیں، جیسا کہ آپ آیت الکرسی کے بھی عامل ہیں، سورہ مزمل کے بھی عامل ہیں، چہل کاف بے موکل اور با موکل کے عامل ہیں، آیت قطب با موکل کے عامل ہیں، منزل شریف کے عامل ہیں۔ تو جب یہ میں اپنے روحانی اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جو میرے سے منسلک ہے اور مجھ سے روحانی کورس کیا ہے، تو وہ بھی یہ فالو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہے۔ اور اگر حاضری دوبارہ ہو جاتی ہے تو ان پر لگاتار 3 دن تک 7 دن تک حاضر کریں اور اسی طرح ان پہ دم کرتے رہیں اور حکم لگاتے رہیں ان کو جلانے کا کہ ان کو جلا دیں۔ تو یہ طریقہ آپ اپنائیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، اور ان کا جو ناپاک وجود ہے وہ انسانی وجود سے نکل کر ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عوام ہیں پھر بھی ریلیکس آپ چاہتے ہیں، پھر بھی آپ ریلیز ہونا چاہتے ہیں، ان سے ریلیف محسوس کرنا چاہتے ہیں، سکون محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سورہ مومنون کی جو آخری 4 آیات ہیں افحسبتم سے راحمین تک 3 مرتبہ پڑھیں، دم کر دیں، 3 مرتبہ پڑھیں، دم کر دیں۔ یہ بار بار آپ دم کریں گے تو پھر اس کی یہ کیفیت جو ہے بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اور غسل کے لیے آپ بیری کے پتے پانی میں پکا کے اس کو استعمال کرائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے سورہ فلق سورہ ناس 41 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے تو پھر بھی اس کی کیفیت میں، اس کی صحت میں، تندرستی میں سدھار آ جائے گا اور جنات جو ہے اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ عاملین سے علاج کرائیں، کیونکہ اگر آپ علاج کرتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو جنات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور جو دم کرتا ہے اس کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ اس کے پاس حصار نہیں ہوتا، جناتوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو پھر جنات اس پر یا اس کی اعلی اولاد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس طریقے کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ سکون بھی ملے گا، ریلیکس ملے گا، اور آپ کو یہ تجربہ بہت اچھا لگے گا۔ آپ اس کو کریں، فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور ویڈیو کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔